السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایک ایسے قیدی کے بارے میں سنا ہے جسے شیروں کے پنجروں میں ڈال دیا گیا مگر شیر اس کے قدموں میں بیٹھ گئے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نبی ایسا بھی ہے جس نے بادشاہوں کے خوابوں کو پڑھا، ان کی سلطنتوں کے انجام کی خبر دی؟ یہ کہانی ہے ایک نوجوان نبی کی جو قید خانے سے اٹھا اور بادشاہوں کے دلوں پر راج کرنے لگا۔ یہ ہے حضرت دانیال علیہ السلام کی ایمان سے بھرپور داستان، جہاں خواب سچ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے دنیا کے خوف کو ہرا دیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نیک، شریف اور علم والے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام دانیال رکھا گیا، جس کے معنی ہیں خدا میرا منصف ہے۔ آپ ایسے دور میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل اللہ کے راستے سے ہٹ چکے تھے، لوگ دنیا کی چمک دمک میں گم تھے اور اللہ کے احکام کو بھول چکے تھے۔ اسی زمانے میں بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ ایک رات نجومیوں نے اسے بتایا، آج رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو گرا دے گا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، آج رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی اسی رات پیدا ہوئے۔ انہیں شیر اور شیرنی کے پنجرے میں ڈال دیا گیا تاکہ وہ مار ڈالیں، لیکن اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں۔ شیر اور شیرنی نے نہ صرف حضرت دانیال علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ کے حکم سے انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ وہ آپ کو چاٹتے، پاس بیٹھتے اور آپ کی حفاظت کرتے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر شخص حیران رہ گیا کہ ایک معصوم بچہ شیروں کے درمیان کیسے زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت ایک ایسا معجزہ بنا کر دکھائی جو عقل کو حیران کر دے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہوئے۔ بخت نصر نے جب انہیں قید کیا اور بابل لے آیا تو وہاں بھی ان کی عقل، نرمی اور علم سب کو حیران کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور صبح اٹھ کر بھول گیا، مگر دل بہت بے چین تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو میرے خواب کو یاد دلائے گا اور اس کی تعبیر بتائے گا اسے انعام دوں گا، جو نہ بتا سکا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں خواب بھی بتایا اور اس کی سچی تعبیر بھی۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، تم نے ایک بت دیکھا تھا، اس کا سر سونے کا، سینہ چاندی کا، پیٹ تانبے کا، ٹانگیں لوہے کی اور پاؤں مٹی کے تھے، اور پھر ایک پتھر آسمان سے گرا اور اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ایک دن ختم ہو جائیں گی اور آخر کار ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو ہمیشہ باقی رہے گی، یعنی اللہ کی حکومت۔ یہ سن کر بادشاہ حیرت میں ڈوب گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو عزت دی اور اپنا مشیر بنا لیا اور حکم دیا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، مگر دربار کے دوسرے لوگ جلنے لگے۔ انہوں نے سازش کی اور بادشاہ سے کہا، ایسا قانون بنایا جائے کہ اگلے 30 دن تک صرف بادشاہ کو سجدہ کیا جائے، جو انکار کرے اسے شیروں کے پنجروں میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ نے قانون منظور کر لیا، مگر حضرت دانیال علیہ السلام نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے رہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا، بادشاہ کو خبر دی اور پھر آپ کو شیروں کے پنجرے میں ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ اگلی صبح جب پنجرہ کھولا گیا تو سب حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ شیر حضرت دانیال علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے تھے، جیسے فرمانبردار غلام ہوں۔ بادشاہ پر آپ کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ سازشی خود اسی پنجرے میں ڈالے گئے، شیروں نے انہیں مار ڈالا۔ سازشی لوگ اسی پنجرے میں ڈالے گئے اور شیروں نے انہیں مار ڈالا۔ کچھ عرصے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ بابل کے لوگوں نے اپنے جھوٹے معبود کے آگے سجدہ کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ انہیں بھڑکتی آگ میں ڈالا گیا، مگر آگ نے ان کا کچھ نہ بگاڑا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ آگ میں 4 لوگ نہیں بلکہ 5 لوگ چل رہے ہیں۔ پوچھا، یہ 5واں کون ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو ہماری حفاظت کے لیے آیا ہے۔ پھر ایک دن بادشاہ کے محل کی دیوار پر ایک عجیب تحریر نمودار ہوئی۔ بادشاہ نے اس کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیری حکومت کی گنتی پوری ہو چکی ہے، تیرا وزن کیا گیا تو ہلکا نکلا، اب تیری سلطنت تقسیم ہو جائے گی۔ اسی رات بادشاہ قتل ہو گیا اور ایک نئی حکومت کا آغاز ہوا۔
نیا بادشاہ آیا اور اس نے بھی حضرت دانیال علیہ السلام کو عزت دی اور مشیر اعلیٰ بنایا، مگر دشمنوں کی سازشیں ختم نہ ہوئیں۔ انہوں نے بادشاہ کو پھر ورگلایا کہ دانیال صرف اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے، تجھے نہیں۔ پھر آپ کو دوبارہ شیروں کے پنجروں میں ڈال دیا گیا اور اس بار پورے 5 دن تک قید میں رہے، مگر شیر ایک کونے میں خاموش بیٹھے رہے اور حضرت دانیال علیہ السلام اپنے رب کی عبادت کرتے رہے کئی روایات کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات عراق میں ہوئی۔ آپ کا مزار بعض روایات کے مطابق ایران اور بعض کے مطابق